بات ہے آج سے 169 سال پہلے کی۔ تاریخ تھی 31، مہینہ تھا جولائی کا، دن تھا جمعے کا اور جگہ تھی بر صغیر پاک و ہند۔ اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک 60 سالہ بزرگ شخص کی آواز گونجتی ہے جس میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جاتا ہے اور ایک ایسا تاریخ ساز فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ جس میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا کھلم کھلا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس فتوے میں اس وقت کے 33 جیت علماء اکرام کے دستخط ہو جاتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہاب الدین قادری، FRO اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انہی شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس شخصیت کا نام تھا مولانا فضل حق خیر آبادی۔ آپ 1797 میں خیر پور اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لی، اور جب آپ 13 سے 14 سال کی عمر تک پہنچے تو مروجہ علوم میں مہارت حاصل کر کے آپ عالم دین بن گئے۔ لیکن یہ دور انگریزوں کا تھا، اور انگریز اس وقت زندگی کے ہر شعبے میں مسلط ہو چکے تھے اور مسلمانوں کو ہر جگہ سے بے دخل کر دیا جاتا۔ تعلیم ہو، صنعت و حرفت ہو یا تجارت ہو، مسلمانوں کو ہر جگہ محروم کر دیا جاتا، اور مسلمانوں میں احساس محرومی کا جذبہ اجاگر ہونے لگا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمیں انگریز ہر جگہ سے محروم کر رہے ہیں تو اس وقت ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو مسلمان کا وقار بلند کرتا، اور وہ شخصیت مولانا فضل حق خیر آبادی کی صورت میں نمایاں ہوئے۔ آپ نے 1857 میں جب یہ فتویٰ جاری کیا تو انگریز حکومت تل ملا اٹھی، اور آپ نے اس تحریک کو دبانے کے لیے، انگریزوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے سر ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ لیکن حق ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دبائے نہیں دبتی، یہ کھل کر ایک دن واضح ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ 1859 میں آپ پر بغاوت کا مقدمہ دائر کیا گیا اور آپ کو کالا پانی کی سزا سنا دی گئی۔ اب یہ کالا پانی کیا ہے؟ یہ انڈمان جزیرے، جسے کالا پانی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، وہ انتہائی اور بدنام زمانہ جیل تھی جس میں قیدیوں کے ساتھ ناروا اور انتہائی ظالمانہ بے رحمانہ تشدد کیا جاتا، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کو وہاں قید کر دیا گیا اور 20 سال تک آپ وہیں قید رہے۔ آپ کو کھانے کے لیے ناقص سی غذا دی جاتی، پہننے کے لیے خوردار لباس دیا جاتا جو کہ جسم پر زخم کر دیتا، آپ سے وہ کام لیا جاتا جو نوجوان کرنے میں بھی تلملا جاتے، آپ سے پتھر توڑنے کا کام لیا جاتا، آپ سے چکی پیسنے کا کام لیا جاتا۔ لیکن اس وقت میں بھی آپ نے مسلمانوں کے لیے اپنی حکمت عملی کو کمزور نہ ہونے دیا۔ آپ نے کوئلے کی مدد سے کپڑوں پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الصناعۃ الہندیہ، اور آپ نے اس میں اس تحریک کے بارے میں اپنی جتنی بھی خدمات تھی اور اپنی جتنی بھی آبزرویشن تھی، دریافتیں تھیں، آپ نے اس کتاب میں درج فرمائیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کو قید کیا گیا، اس کے 20 سال بعد آپ اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ چاہے کتنی بھی مشکلات میں ہو، چاہے ظالمانہ قوتیں ہمیں کتنی بھی دبانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ کو، اپنے کردار کو، اپنے افعال کو حق اور سچ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔